کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے بدنام زمانہ معاہدہ ڈیل آف دا سینچری کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہودی ہم خیال عرب حکمرانوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ 80 لاکھ کشمیریوں کو قید کرنے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے مودی سے باز پرس کی بجائے عرب ممالک اسے میڈل پہنا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مسلم امہ کا تصور ایک عالمگیر تصور ہے۔ یہ تصور ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ قرآنی احکام کے مطابق امت واحدہ سرحد، رنگ، نسل، زبان اور دیگر تفرقات سے بالا تر ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان احکام خداوندی کے برعکس صدیوں سے اختلافات کا شکار ہیں۔ مسلمانوں کے آپس کے اختلافات کی وجہ سے اغیار صدیوں سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ عملیت پسندی کے نام پر عرب اور عجم کی لکیر بہت زیادہ گہری ہو چکی ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام کے لیے بدنام زمانہ معاہدہ ڈیل آف دا سینچری کی راہ ہموار کرنے کے لیے یہودی ہم خیال عرب حکمرانوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی توانائی اغیار کو روکنے کی بجائے آپس کی لڑائی میں ضائع ہو رہی ہے۔ مسلمانوں کی نام نہاد غیر فعال تنظیم OIC موجود تو ہے، لیکن اسے پیپر ٹائگر کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ تنظیم کی غیر فعالیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ روہنگیا مسلمان کیمپوں میں سسک کر مر رہے ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر ہڑپ کر چکا ہے۔ اسرائیل بیت المقدس پر مکمل قبضہ کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یمن تاراج ہو رہا ہے، جبکہ کرد اور ترک ایک دوسرے کی گردنیں ناپ رہے ہیں۔ ایران اور عرب ممالک شام، عراق اور یمن میں ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں، اور یہ تنظیم خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ ناظرین، ایسا بھی نہیں کہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوششیں ہی نہیں کی جا رہی، لیکن اختلافات اس قدر گہرے ہیں کہ کوئی کوشش بار آور ثابت نہیں ہو رہی۔ اس کی سب سے بڑی مثال سال 2019 ماہ دسمبر میں کوالالمپور میں ہونے والی کانفرنس ہے، جس کا عرب دنیا نے عملاً بائیکاٹ کیا۔ سعودی عرب نے اس کانفرنس کو مسلم دنیا کے خلاف سازش قرار دے دیا۔ کچھ لوگوں کا استدلال ہے کہ دنیا کی اقدار بدل چکی، لہٰذا اب امت کا عملی طور پر ایک ہونا ممکن ہی نہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ OIC کی موجودگی میں اگر عرب لیگ کام کر سکتی ہے تو عجم لیگ کیوں نہیں بن سکتی؟ ان کی رائے میں ریاستیں جب الائنس بناتی ہیں تو اس کے مختلف عوامل ہوتے ہیں۔ مذہب ان میں سے ایک عامل ضرور ہے، لیکن یہ واحد عامل نہیں۔ علاقائی مفادات، تصویراتی مفادات اور معاشی ترجیحات بھی صف بندی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ اقوام عالم مل جاتی ہیں تو اقوام متحدہ بن جاتی ہے۔ مسلم دنیا ملتی ہے تو OIC وجود میں آ جاتی ہے۔ یورپ کے ممالک علاقائی بنیادوں پر ایک الائنس بناتے ہیں تو یورپی یونین قائم ہو جاتی ہے، اور جنوب مشرقی ایشیا کے ممالک اکٹھے ہوتے ہیں تو آسیان وجود میں آ جاتی ہے۔ عسکری مفادات کا تقاضا ہوتا ہے تو نیٹو بن جاتی ہے۔ معاشی مفادات غالب آ جائیں تو اوپیک کی تنظیم جنم لیتی ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے 80 لاکھ کشمیریوں کو قید کرنے اور ان پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والے مودی سے باز پرس کی بجائے عرب ممالک اسے میڈل پہنا رہے ہیں۔ یہ وہ سوچ ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے اپنا سفارت خانہ بغیر کسی رد و قد کے تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر دیا۔ ناظرین، یاد رہے کہ یہ سب کچھ عرب دنیا کے طاقتور حکمرانوں کی مرضی و منشا سے ہو رہا ہے۔ اور اب حیران کن بات یہ ہے کہ جب کوالالمپور کانفرنس میں امریکہ کی تباہ کن پالیسیوں، اسرائیل اور بھارت کے مظالم کی مذمت کی جا رہی تھی تو عین اس وقت سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور کچھ دوسرے ممالک کی جانب سے اسے سازش سے تعبیر کیا جا رہا تھا۔ گویا اینٹی اور پرو عرب تقسیم کی لکیریں بالکل واضح ہو چکی تھیں۔ اگر دیکھا جائے تو اس سانحے کے بعد عملاً مسلم دنیا پرو اور اینٹی عرب میں تقسیم ہو چکی۔ ایک طرف ملائیشیا، ترکی اور کچھ ہم خیال ممالک ہیں، جبکہ دوسری طرف سعودی عرب اور ان کے ہم نوا ممالک ہیں۔ اس تقسیم میں حسب توقع ایران نے اینٹی عرب پلڑا چنا۔ اب سوال یہ ہے کہ انجام گلستان کیا ہوگا؟ یہ تو کہنا بے حد مشکل ہے، لیکن یہ چیز بالکل واضح ہے کہ اس تقسیم کا پورا فائدہ اغیار کل بھی اٹھا رہے تھے، آج بھی اٹھا رہے ہیں، اور اگر صورتحال ایسی ہی رہی تو وہ یہ فوائد آئندہ بھی سمیٹتے رہیں گے۔ مائی ڈیئر مسلم برادرز، جب تک قرآنی احکام اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی اختیار کی جائے گی، اس وقت تک مسلم دنیا منقسم ہی رہے گی۔ لہٰذا مسلمان حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں، کیونکہ اغیار کسی کے دوست نہیں ہوتے۔ کاش کوئی ان اغیار کی دوستی کی قیمت صدام حسین، سہارتو
یا جنرل پنوشے سے پوچھے۔